صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین، سرزمین علم و ادب، نجف اشرف، صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ اور مقدس اور نورانی فضاؤں سے مومنین کرام کی خدمت میں المعارف العلویہ تیسرا انٹرنیشنل شارٹ کورس، جس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور تک کے حالات کو مفصل انداز میں بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس میں ہماری گفتگو کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ سے لے کے ظہور تک کے حالات و واقعات کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. یہ بات مخفی نہ رہے کہ غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے حالات و واقعات انتہائی اہم بھی ہیں اور تفصیلی بھی ہیں اور ہیں بھی بہت زیادہ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان 30 درسوں میں ان تمام چیزوں کو کور کیا جا سکے. ہم فقط ان ہی نکات کو بیان کریں گے کہ جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور کچھ نکات یقیناً رہ جائیں گے جنہیں انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو چوتھے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس میں اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. لیکن اس وقت ہم چند اہم ترین نکات کو اس شارٹ کورس میں فقط بیان کر پائیں گے. اور مومنین کرام سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا یہ جو شارٹ کورس ہوتا ہے، چاہے اس میں عقائد ہو یا فقہ ہو یا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ٹاپک ہے، یہ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. باقی چیزیں آپ نے خود کتاب سے پڑھنی ہوتی ہیں. مومنین سے میں التماس کروں گا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی شخصیت، ان کے ظہور کے متعلق اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں. جیسے کہ آیت اللہ صافی گل پیگانی کی بڑی اچھی کتاب پاکستان میں ترجمہ ہو چکی ہے، جمال منتظر کے نام سے انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، وہاں سے استفادہ کریں. عصر ظہور جو ہے شیخ قرآنی کی، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس سے استفادہ کریں. اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ٹاپک کے اوپر لکھی گئی ہیں، تو ان سے استفادہ کریں، کیونکہ یہ دروس ایک گائیڈ لائن ہے. باقی تفصیلات جو پڑھنی ہیں وہ آپ نے خود اس سے استفادہ کرنا ہے. لہٰذا لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. گزشتہ دروس میں ہم نے امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے اوصاف کے متعلق گفتگو کی تھی، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے جو اوصاف ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں، ان کے متعلق تھا. اور تیسری جو صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے اصحاب امام علیہ السلام کی قوت اور طاقت. امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، جس کے مقابلے کے لیے پورے کا پورا کفر، پورے کی پوری دنیا جو امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتی ہوگی وہ کھڑی ہو جائے گی. اپنے تمام تر سورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کو ایک خاص قسم کی قوت عطا کی ہے کہ ایک مرد کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوگی.
یقیناً حق کے ساتھ ہمیشہ ہر زمانے میں کم لوگ رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے ایک روحانی طاقت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحاب امام، انصار امام علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی قوت اور طاقت ودیعت کی ہے، جس کے ذریعے وہ دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے، لڑیں گے اور اپنی جان امام علیہ السلام کے سامنے قربان کر دیں گے، اور امام علیہ السلام کا جو ہدف ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، ہم ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جن سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ہم سب کو علم ہو جائے گا کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کو اللہ کی ذات کیا طاقت عطا کرے گی۔ وہی انسان کہ جو امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی ظہور سے پہلے ایک عام انسان ہوگا، لیکن جب وہ کاروان امام مہدی میں شامل ہو جائے گا تو اللہ کی ذات اسے ایک خاص قسم کی قوت اور طاقت عطا کر دے گی۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے ان کے ایمان کے اوپر گفتگو کر دی ہے، ان کا ایمان بھی زیادہ ہوگا اور ان کی جو جسمانی اور ظاہری طاقت ہوگی اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يُعْطَى قُوَّةَ 40 رَجُلًا کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب میں سے ایک شخص کو، ایک صحابی کو، ایک امام کے ساتھی کو 40 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ جس طرح ایک انسان کے اندر 40 مردوں کے ساتھ لڑنے کی قوت ہوتی ہے، جنگجو جو ہوتا ہے، جو میدان میں جاتا ہے تو 40 افراد اگر اس کے سامنے آ جائیں تو وہ ایک 40 کے لیے کافی ہوتا ہے، ان 40 کو وہ فنار کر دیتا ہے، 40 کو ختم کر دیتا ہے یا 40 کو بھگا دیتا ہے۔ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا اصحاب کا بھی یہی عالم ہوگا۔ یہ بے شک تعداد کے اعتبار سے اپنے دشمنوں سے کم ہوں گے، کمیت کے اعتبار سے اپنے دشمنوں سے ان کی تعداد کم ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایمانی اور جسمانی طاقت سے اس انداز میں لبریز کر رکھا ہوگا کہ ایک بندے کے اندر جو طاقت ہوگی وہ 40 بندوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ 40 بندے ایک کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ قَلْبَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَشَدُّ مِنْ زُبَرِ الْحَدِيدِ کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب میں سے ہر صحابی اور ہر ساتھی کا جو دل ہوگا وہ لوہے کے ایک بہت بڑے ٹکڑے سے زیادہ سخت ہوگا، اشد ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا ساتھی، آپ کے اصحاب و انصار جب میدان میں اتریں گے تو ڈر کی وجہ سے ان کے دل کانپنے لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے دل دشمنوں کے مقابلے میں لوہے سے زیادہ سخت ہوں گے۔ ان کو دشمنوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی رحم نہیں آئے گا، کیونکہ ہم روایات کا مضمون ہے کہ ہم 11 رحمت بن کے آئے ہیں اور ہمارا 12واں منتقم ہوگا، انتقام لے گا، دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے لے گا انتقام، خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیں گے امام علیہ السلام، ان ظالموں اور ستمگروں سے امام علیہ السلام انتقام لیں گے کہ جو غیبت صغرا اور کبرا میں امام علیہ السلام کی شیعوں کے اوپر ناحق ظلم روا رکھتے رہے، ان سب سے ایک ایک کر کے امام علیہ السلام سب سے انتقام لیں گے۔ لہٰذا اس انتقام کے لیے امام علیہ السلام کو ایک طاقتور لشکر کی ضرورت ہے، اور لشکر ایسا کہ ہر ایک کو 40 مردوں سے زیادہ قوت ہے، لشکر ایسا کہ جس میں ہر مرد کی جو دل کی کیفیت ہے وہ ایک لوہے سے زیادہ اس کا دل سخت اور قوی ہے۔ فرمایا لو مروا بالجبال لتدکدکت، اگر وہ کسی پہاڑ کے قریب سے گزریں تو پہاڑ ان کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ اتنی قوت ہے امام علیہ السلام کے اصحاب کی کہ کوئی بھی ایسی سخت چٹان پہاڑ جس کے قریب سے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا صحابی ماننے والا گزرتا ہے تو پہاڑ آپ کے صحابی کی قوت اور آپ کے ساتھی کی قوت سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لا یکفون
سیوفہم حتی یرضی اللہ، جب تک اللہ کی رضا حاصل نہ ہو جائے، جب تک یہ عرش الہی سے آواز نہیں آئے گی، اے مہدی برحق کے صحابی، اے مہدی برحق کے ساتھی، اب میں تیرے جہاد سے راضی ہوں، تو نے میرے اور اولیاء کے دشمنوں کے جو دانت کھٹے کیے ہیں اور ان کو جو واصل جہنم کیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اس وقت تک جب تک اللہ کی رضا نہیں ہو جاتی، ان کی تلواریں رکنے والی نہیں ہوں گی۔ لا یکفون سیوفہم، یہ اپنی تلواروں کو نہیں روکیں گے، ان کی تلواریں مسلسل دشمنوں کے اوپر برستی رہیں گی۔ اور یہ بھی ایک انسان کی قوت کی دلیل ہے کہ جو اس وقت تک لڑتا رہے کہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات راضی نہیں ہوتی۔ کب اللہ کی ذات کو رضا حاصل ہوگی یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، رسول خدا جانتے ہیں، راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ جب تک اللہ کی ذات راضی نہیں ہو جائے گی، جب تک امام ان کو نہیں کہیں گے کہ بس اب اللہ آپ کے امتحان سے، آپ کے جہاد سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اب اپنی تلواروں کو نیام میں واپس لے جائیں، اب اللہ آپ کے جہاد سے راضی ہے۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس وقت تک راضی نہیں ہو جاتی جب تک پوری دنیا میں، پوری کائنات میں حق کا بول بالا نہیں ہو جاتا، جب تک دولت حق کا قیام نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ کی ذات راضی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین کے وارث صالح لوگ ہوں گے، زمین کے مالک صالح لوگ ہوں گے، زمین کی حکومت اور اس کا نظام اور باغ دور جو ہے صالح لوگ اختیار کریں گے۔ تو لہٰذا یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام زمین کے اوپر امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ان کی سورسز کا قبضہ ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا، اس وقت امام مہدی صلوات اللہ علیہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب ہیں وہ اپنی تلواریں کھینچ لیں گے اور پھر اللہ کی ذات ان سے راضی ہو جائے گی، چونکہ ہدف متحقق ہو جائے گا کہ دولت حق کا قیام ہو جائے گا، دشمن مارے جائیں گے، کفار نست و نابود ہو جائیں گے، ہر طرف پرچم اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر جگہ پہ امیر المومنین اور ان کی اولاد اطہار کے ماننے والے موجود ہوں گے، ہر طرف سعید ہوں گے، شقی اور بدبخت ختم ہو جائیں گے، امن و امان ہو جائے گا، ایک ہی جگہ پہ شیر اور بکری جمع ہوں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ روایات میں ملتا ہے کہ ظہور کے بعد کی حالات انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف جب قیام حق کریں گے اور دولت حق کا قیام ہوگا تو اس قدر وافر مقدار میں امام علیہ السلام مال تقسیم کریں گے کہ مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا، خمس، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اس انداز میں تقسیم ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، جا کے آپ کسی اور کو دے کے آئیں۔ یہ ایک کیفیت ہو جائے گی۔ یہ ساری کی ساری کیفیت تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی جو فورسز ہیں وہ ایک زبردست قسم کی جنگ کریں گے، دشمنوں کو نست و نابود کریں گے، کفار کا خاتمہ ہو جائے گا، حق کا بول بالا ہو جائے گا، اس وقت تک یہ لڑتے رہیں گے۔ جتنی بھی اس کی مدت طولانی ہوتی ہے اس میں فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے جہاد میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، مسلسل یہ تلواروں کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ تو اس روایت سے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب کی قوت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دل ایک تو لوہے سے زیادہ سخت ہیں، ہر بندے کی جو قوت ہے وہ 40 مردوں کے برابر ہوگی، اور وہ اتنی شدت اور قوت کے ساتھ لڑیں گے کہ جب تک اللہ کی ذات راضی نہیں ہوگی اس وقت تک ان کی تلواریں رکنے والی نہیں ہوں گی اور وہ مسلسل راہ خدا میں جہاد کرتے رہیں گے۔ دوسری روایت جس سے اصحاب امام علیہ السلام کی قوت اور طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی روایت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد امجد سے یہ روایت کی ہے کہ قال امیر المومنین علیہ السلام علی المنبر، امیر المومنین منبر کوفہ پہ ہیں اور امیر المومنین نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا، یخرج رجل من ولدی فی آخر الزمان، آخر زمان میں میری نسل سے ایک مرد ظاہر ہوگا، خروج کرے گا۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے
کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو بندہ خروج کرے گا وہ نسل علی ابن ابی طالب سے ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ من ولد فاطمہ، من ولد الحسین علیہ السلام۔ ان تمام روایات کو جمع کریں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اولیاء اور اوصیاء کے سلسلے میں سے ہیں، امیر المومنین کی اولاد ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فرمایا یخرج رجل من ولدی، میری نسل سے آخر زمان میں ایک مرد ظاہر ہوگا۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام نے نام نہیں لیا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوگی، اگر میں نے نام امام علیہ السلام کا ذکر کر دیا تو امام علیہ السلام کے نام کی تشخیص ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری روایات امام علیہ السلام کے نام کو چھپانے کی تاکید کرتی ہیں۔ اور پچھلے شارٹ کورس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کیا یہ نام کو چھپائے جانے کی جو حکمت ہے کیا اب بھی چھپانا ضروری ہے یا نہیں، اس میں آیت اللہ سید خوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر فقہاء کی جو آراء ہیں اس کو ہم نے مفصل انداز میں بیان کیا تھا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام کے نام کو چھپانے کے متعلق جو علل ہیں، اسباب ہیں، علماء کے جو اقوال ہیں، جو نظریات ہیں، جو ان کی دلیلیں ہیں وہ کیا ہیں، اور صحیح قول کیا ہے، اور کیا غیبت صغریٰ کے ساتھ یہ قول مختص ہے، غیبت کبریٰ میں بھی ہو سکتا ہے، جیسی بھی ہو، یہ تفصیل کے ساتھ ہم گزشتہ شارٹ کورس میں بیان کر چکے ہیں۔ لہذا فرمایا یخرج رجل من ولدی فی آخر زمان، آخر زمان میں میرا ایک بیٹا میری نسل سے ایک جوان ظاہر ہوگا، نکلے گا۔ فَإِذَا هَزَّ رَایَتَهُ أَضَاءَ لَهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جب امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف اپنے پرچم کو لہرائیں گے اپنے ظہور کے بعد، تو اس پرچم سے نکلنے والا جو نور ہوگا وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی مسافت ہے اس کو نورانی کر دے گا۔ یہ کیسا پرچم ہے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا کہ جس پرچم سے نور نکلے گا، خود جس ہستی کے پرچم سے نور نکلے گا اللہ جانے خود اس ہستی کی پیشانی سے کیسا نور نکلے گا، جس ہستی کا لہرایا ہوا پرچم اتنا نورانی ہو کہ مشرق سے مغرب تک ساری کائنات روشن ہو جائے، اللہ جانے اس ہستی کے خود اپنے ذاتی نور سے پوری کائنات کس طرح جگمگا اٹھے گی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں یوسف زہرا کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، دیدار حضرت یوسف زہرا کر سکیں، اپنے وقت کے امام کا دیدار کر سکیں، حقیقی معنوں میں، نہ کہ خواب میں۔ دعا کریں کہ اگر میں زندہ نہیں ہوں تو اللہ کی ذات مجھے ان لوگوں میں سے محشور کرے اور اٹھائے کہ جب امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو میں بھی اٹھوں اور اپنے وقت کے امام کو دیکھوں، میں بھی دیکھوں کہ امام علیہ السلام کی رحمت کیا ہے، امام علیہ السلام کی اپنی شیعوں کے ساتھ رأفت کیا ہے، امام علیہ السلام کی اپنی شیعوں کے ساتھ محبت کتنی ہے، امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، کس انداز میں امام علیہ السلام اپنے شیعوں کا دفاع کریں گے، ان کے دشمنوں اور قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ کاش میں بھی اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ سکوں۔ فرمایا جب پرچم لہرائیں گے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی، نور پھیل جائے گا۔ اور بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا امیر المومنین نے، وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ، امام علیہ السلام تمام لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے۔ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ ایک الہی کام ہے، یہ ایک اعجاز ہے۔ جب امام علیہ السلام تمام لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا صَارَ قَلْبُهُ أَشَدْ مِنْ زُبَرِ الْحَدِيدِ، کوئی مومن نہیں بچے گا مگر امام علیہ السلام کے دست شفقت کے پھر جانے کی وجہ سے، امام علیہ السلام کے دست امامت کے آ جانے کی وجہ سے اس کا دل لوہے کے ٹکڑے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک امام علیہ السلام کا جو دست عصمت اور دست شفقت ہے اس کے اندر ایک اعجاز ہوگا کہ ایک ہاتھ رکھنے کی وجہ سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قُوَّةَ 40 رَجُلًا، اور امام علیہ السلام کے وجود کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کو
اتنی طاقت دے گا کہ ایک شخص کی قوت اور طاقت جو ہے وہ 40 مردوں سے کے برابر ہوگی یا 40 مردوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس روایت سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب کی جو قوت ہے اور طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ لوہے کے ٹکڑے سے زیادہ ان کا دل سخت ہوگا، اور 40 مردوں کی قوت امام علیہ السلام کے اصحاب کے اندر پائی جائے گی۔ یہ وہ 3 اوصاف ہیں کہ جنہیں ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اوصاف ہیں جن کو ہم اپنے دیکھنے والے سننے والوں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ باقی صفات کا آپ خود مطالعہ کریں، کیونکہ اگر فقط امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی اوصاف کے اوپر ہی ڈسکس کیا جائے تو ایک پورا شارٹ کورس فقط ان اوصاف کی شرح اور تفصیل کو بیان کرنے میں لگتا ہے۔ اس لیے ہم نے چیدہ فقط 3 اوصاف کو بیان کیا ہے، اور ہم ان کو جلدی سے دہرا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ان 3 صفات کو ہمیں اپنے اندر اپنانا ہے۔ شدت ایمان، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب و انصار ہیں ان کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا۔ نمبر 2، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب ہوں گے وہ کثرت عبادت کی وجہ سے معروف ہوں گے۔ اور تیسرا، اصحاب امام علیہ السلام کی قوت اور طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کا دل لوہے کے ٹکڑے سے زیادہ سخت، اور ایک شخص کو 40 مردوں کے برابر قوت اور طاقت دی جائے گی۔ یہ وہ 3 اوصاف ہم نے بیان کیے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس سے مزید اوصاف بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب اور ان کے انصار میں سے شمار ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔